جی آپ تو یونیورسٹی میں بھی بڑے مشہور تھے اپنی گٹار اور گڈ لکس کے ساتھ, کبھی یہاں گا رہے ہیں کبھی وہاں گا رہے ہیں. انگریزی نہیں آنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اردو نہ آنا شرم کی بات ہے. اس کو بی لٹل کیا گیا. اردو سپیکنگ, اردو میڈیم, پینڈو. لیڈی واکس اپ ٹو می, شی سیز کہ آئی ڈو پلیز, مائی نیم از یاسمین اسماعیل, سو ٹیک مائی کارڈ. یاسمین اسماعیل نے آپ کو اپروچ کیا؟ وہ ہماری بیسٹ فرینڈ بھی تھی, ہماری گرو بھی تھی. دروازہ کھولا آپ نے, سامنے وہ کھڑی تھی سفید شلوار قمیض میں. بہت خوش قسمت انسان, سب سے بہترین مجھے اپنی زندگی کا ساتھی ملا. السلام علیکم, دس از رابعہ اینڈ یو واچنگ می آن فوشا میگزین. آج جو میرے مہمان ہیں, میں ایکچولی سوچ رہی ہوں کہ میں ان کا تعارف کیسے کراؤں, کیونکہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں. اور آئی ریممبر ہیم ایک گٹار کے ساتھ, ایک بڑے گڈ لکنگ سے ایکٹر ہمیں نظر آتے تھے ڈراموں میں. پھر پیرا ہو آیا, پھر ایک دو اور ان کے بڑے زبردست قسم کے گانے آئے. اینڈ جب بھی ان کا نام آتا تھا تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ اس ڈرامے کو یا اس شو کو دیکھ کے ہم مسکرا ضرور رہے ہوں گے, یا ہمیں کچھ گانا سننے کو ملے گا, کچھ اچھا سننے کو ملے گا. آئی ایڈمائر ہم فار ہز ایکٹیویزم, ہز نان اسٹاپ ایفرٹ کہ بچوں کے لیے کچھ کانٹینٹ کریٹ کیا جائے, اور ان کے لیے وہ کافی دفعہ ہر شو پہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جب ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے تو میں ان کی نالج سن کے حیران رہ گئی, اور اٹ واز لائک ایک ذخیرہ تھا انفارمیشن کا جو نکلا جا رہا تھا. آج کل ہم ان کو کالا ڈوریا میں دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج ہیں خالد انم. السلام علیکم. السلام علیکم بیٹا, اتنا کچھ تم نے, میں گھوم کے دیکھ رہا تھا کس کی بات کر رہی ہو. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اس کے علاوہ اور بہت کچھ کہہ سکتی ہوں. مطلب I am honored, so kind of. مجھے بہت زیادہ ویری آنیسٹلی آپ کے ڈرامے یاد نہیں ہیں, کچھ یاد ہیں, بٹ پیرا ہو ایک ایسا سانگ ہے. ابھی گانے جب بھی میں لگاتی ہوں تو اس کے بعد آئی تھنک پورا دن میں وہ گنگناتی رہتی ہوں. وہ آپ کے جا کے ذہن میں بس جاتا ہے اور آپ یو کانٹ اسٹاپ ہمنگ اٹ. وہی علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. وہ دل سے نکلی ہوئی بات دل میں ہی جاتی ہے. صحیح بات ہے. بٹ پیرا ہو, ہاؤ ڈڈ اٹ کم ان, مطلب کیسے ہوا؟ پیرا ہو از بیسکلی اے فوک سانگ. اس کی اوریجنل تو سائیں اختر حسین نے اس کو گایا تھا, بٹ ان اے ڈفرینٹ مینر. اس کی کمپوزیشن, اس کی ارینجمنٹ الگ تھی, واز فاسٹر اینڈ یو نو. So as a child I heard it on a 45 RPM record and it stayed with me. وہ جو اس طرح وہ گھومتے ہیں ریکارڈ. I still have a record player. ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل ہے. ہاں. واو. تو اس کے, سوری میں آپ کو کاٹ رہی ہوں, بٹ آپ نے وہ اتنی انٹرسٹنگ بات بولی, اس کے ساؤنڈ اور آج کل کا جو ساؤنڈ ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے. وہ ساؤنڈ ابھی بھی پریفر کیا جاتا ہے. وینل ریکارڈز آر اسٹل بیک ان فیشن. ابھی آپ جائیں تو وہ تو بڑے مہنگے ملتے ہیں. پاکستان میں تو کہاں ملتے ہیں؟ پاکستان میں ایک بندہ ہے, یہ تو پلیئرز بھی اتنے نہیں ہوں گے. ہاں پلیئرز نہیں, بٹ ہم پلیئر میں باہر سے لے آیا تھا ایک. اس میں یہ ہے کہ آپ ساری ساؤنڈ کو ڈیجیٹلائز کر سکتے ہیں, وہ یو ایس بی لگا کے, تو یو کین ڈاؤن لوڈ. دیکھیں بھائی کیا ترقی ہو گئی ہے کہ میرے اس کو بھی پاس تو 1960s 50s کے ریکارڈز ہیں بڑے نایاب, and they sound still beautiful. اور وہ دیسی یا ویسٹرن؟ ویسٹرن بھی دیسی بھی, اوریجنل ریکارڈز. ابھی ان کی میں بچوں کو اپنے بتاتا ہوں کہ یہ سنبھال کے رکھنا بھائی, یہ تو بہت خزانہ ہے آپ کے پاس. $1000 کا وہ ہوا ہوا ایک اوریجنل ایبی روڈ, جو بیٹلز کا پہلا لاسٹ ایلبم تھا ان کا, اس کا پہلا وہ ہے اوریجنل ایلوس کے گولڈ ریکارڈز میرے پاس ہیں. تو وہ ساری چیزیں. تو پیرا ہو وہی سنتے تھے, اینڈ دین ہم دوستوں میں بیٹھ کے گایا کرتے تھے. آئی لو دی ٹیون. اس کو ری ارینج کیا. پھر غضنفر علی, دا فادر آف پرائیویٹ پروڈکشن ان پاکستان, ہی سیڈ یار یہ تو میں نے ایک سسٹم لے کے آیا تھا میں رولنڈ کا, اس میں نے وہ گانا بنایا. تو وہ سن رہا تھا, جو کیسٹ پہ ہی میں نے کیا ہوا تھا. تو اس نے کہا یہ مجھے دے دو. میں نے کہا لے جاؤ, ایسا کہا پتہ نہیں کیا کرے گا. اس زمانے میں مسٹری تھیٹر کر رہا تھا, اس نے اس میں لگا دیا وہ, اینڈ دیٹ کائنڈ آف میڈ سم کائنڈ آف ہسٹری. بس میں نے کہا ٹھیک ہے چلو چلا لو. اس کے کوئی پیسے بھی نہیں مجھے ملے. اچھا یہ انٹرسٹنگ بات ہے. یہ تو سب سے کلاسک پیرا ہو کے پیسے ہی نہیں ملے آج تک. اوکے, لیکن وہ کتنا مشہور ہو گیا تھا, اس کی جو اتنی پاپولیرٹی تھی وہ سرپرائزنگ تھی آپ کو, آپ کے لیے وہ ہٹ کیا؟ ہاں سرپرائزنگ یہ تھی ایکچولی فار سم ریزن. یا تو میں کوئی, مجھے ابھی لگتا ہے کہ میں اتنی ساری چیزیں, ہر چیز میں نے لائف کو ہمیشہ اپنے اسٹرائڈ میں لیا ہے.
مجھے کوئی چیز سرپرائز نہیں کرتی. جب چیز ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتی تھی, بیکاز یہ تو آج سے کتنے سال پہلے کی بات ہے. ہاں اس ٹائم پہ بھی نہیں کرتی تھی, بیکاز ایٹ اے ویری ینگ ایج اتنی سرپرائزز دیکھ لی تھیں زندگی میں, اتنے اتار چڑھاؤ دیکھ لیے تھے. ایج 12 I lost my father, ایج 70 lost my mom. ایسے اب کیا رہ گیا. سو وہ کائنڈ آف ہو گیا. اینڈ I've been very lucky vis-a-vis friends are concerned, بہترین دوست مجھے اللہ نے دیے, بہترین بہن بھائی دیے. تو وہ مجھے اتنا, میں سینٹر آف اٹریکشن رہتا تھا ہر ایک کا, ایپل آف دی آئی. بیچ میں میوزک ہو, کچھ ہو, تو وہ مجھے کبھی یہ نیڈ بھی محسوس نہیں ہوئی کہ سیلیبریٹی ہوتا کیا ہے, اور وہ پہلے ہی مشہور ہیں, ہمیں کیا اور مشہور ہونا. جی آپ تو یونیورسٹی میں بھی بڑے مشہور تھے اپنی گٹار اور گڈ لکس کے ساتھ. کبھی یہاں گا رہے ہیں, کبھی وہاں گا رہے ہیں, کبھی یہاں جم گھٹا ہے حسینوں کا, کبھی یہاں. میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, میں آئی بی اے میں تھا. جی تو میں آئی بی اے میں تھا, میں نے ایگزام دیا اور میں آئی بی اے کر گیا. ابھی کو مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میں نے کہا, میرے کچھ دوست کے یو میں تھے. تو آپ کون سے والے کیمپس پہ تھے؟ اچھا سٹی کیمپس بعد میں بنا تھا, تب یونیورسٹی کیمپس ہوتا ہوگا. تو وہاں سے میں آ کے تو بائک پہ اپنی بیٹھا اور میں نے کہا چلو یار دیکھوں کہاں ہیں میرے دوست. تو میں آرٹس لابی میں آیا, تو میں کہتے بڑی رنگین جگہ ہے, زبردست. کیوں آئی بی اتنا بورنگ ہوتا تھا؟ بہت بورنگ, وہاں کوئی میرے حساب سے بڑا بورنگ تھا. تو کراچی یونیورسٹی میں ایسا کیا ہو رہا تھا؟ ارے بھائی بس پری خانہ تھا. ہم نے کہا ہم یہاں سے نہیں جا رہے. تو ہمارے دوست احمد شاہ جو ابھی آرٹس کاؤنسل کے پریزیڈنٹ, میں نے کہا یار احمد شاہ بھائی ہمیں تو ایڈمیشن دو. گھر ایڈمیشن تو بند ہو گئے, لیکن میں تمہیں دے رہا ہوں. ان نے چکر چلا کے کر کے ایڈمیشن کرا دیا. تو پھر کراچی یونیورسٹی آ گئے. بس پھر وہ آرٹس لابی ہوتی تھی, گٹار ہوتا تھا, میں ہوتا تھا, اور ہمیں اوکیزن ایک چاہیے ہوتا تھا. بس میرے گھر میں آنے کا سب نے, کوئی کبھی لڑکیاں کوئی پکوڑے بنا رہی ہیں, کوئی حلوے بنا رہی ہیں, کوئی کھانے بن رہے ہیں. آپ لوگ ذرا نوٹ کریں, لڑکیاں بنا رہی ہیں, یہ لڑکے کہیں نہیں. ہمارے لڑکے بھی ہوتے تھے, مطلب یہ کہ وہ بس صرف احمد شاہ صاحب ہی لگ رہے ہیں مجھے جو ایک. نہیں, عشرت اللہ دیتا ہے, ایک ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, ہمارے سارے دوست ہیں. مائی ہاؤس واز لائک فری فار آل. میرا بینڈ کا سامان وہاں لگا ہوتا تھا, میوزک کا, اور لوگ وہیں ریہرسل کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے, گانے گاتے تھے, اور بڑا کچھ. اٹ واز اے ہیپننگز پلیس. تو کیا سب سے زیادہ آپ گاتے تھے, مزہ کس میں آتا تھا؟ ایوری تھنگ. میں نے کہا نا, میرا مزاج ایسا ہے کہ میں کہتا ہوں جو دل کر رہا ہے وہ کر جاؤ. تو پھر اچھا اب یو اونلی لیو, آج کا دن ہے بس, آگے کل نہیں دیکھا. کل ہونا ہو, کچھ نہیں, کچھ کل ہونا, یہ that's a fact. We don't know. We don't know. ابھی سوچتے رہ جائیں ہم کہ ابھی یار میں جاؤں نہیں جاؤں. میں تو آئی ایم ویری اوپن اباؤٹ اٹ. تو کوئی یونیورسٹی کا قصہ تو سنائیں. گانے بہت بارش ہوئی, اور کلاس کیسی کلاس ہے, سب کو لے کے باہر آؤ نکلو یار, چھوڑو پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے, موسم نہیں آئے گا, کلاس تو کل پھر لگ جائے گی, بارش تھوڑی آئے گی دوبارہ. جب آپ کے بیٹے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو آپ کو یو وڈ بی اوکے. یا اسکول سے کمپلین آ جائے یا کچھ, تو کچھ نہیں ہوتا تھا. آئی سے بی ہیپی, اوکے, خوش رہو. روزی اللہ نے دینی ہے, وہ دے دے گا. تو پھر ڈسپلن کہاں سے آتا ہے؟ تھوڑا ڈسپلن ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ویورڈ ہو جاؤ, پاگل ہو جاؤ. ودن دیٹ اسٹیپولیٹڈ ٹائم پیریڈ, مطلب یہ ڈسپلن کا حصہ نہیں ہے کہ برسات ہو رہی ہے اور آپ کہیں کہ میں بارش میں نہیں جاؤں گا. وہ تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا. کلاس بنک کر کے تو نہیں جائیں گے نا. نہیں, کلاس بنک کرنا از ناٹ دا مقصد. اگر میں یونیورسٹی پڑھاتا بھی ہوں نا, پڑھاتا رہا ہوں, میں ایکچولی رہا ہوں گرینوچ یونیورسٹی میں میس کام کا. میں یہ کہتا تھا, کلاس لیتا تھا, کوئی کسی نے یون کیا, میں کہتا تھا تمہارا دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا. میں کہا چھوڑو پھر, آ جاؤ, نہیں پڑھتے. تو واٹ از دا پوائنٹ آف ٹاکنگ ٹو سم ون وین اگلا ریسیپٹیو نہیں ہے. پتھر میں بیج لگائے چلا جا رہا ہوں, پودا تھوڑی ہوگے گا. صحیح بات ہے. پہلے وہ اس قابل تو ہو. اینڈ مائی چانسلر یوزڈ ٹو سے میٹنگ میں سب کو, اور میں بڑا شرمندہ ہوتا تھا کہ کیا بات ہے, فار اسٹریٹ 5 years I was voted as the best teacher in the university. وہ کہتے تھے کہ خالد صاحب کی کلاس میں بچے 15 منٹ پہلے آ جاتے ہیں, اور آپ لوگوں کی کلاس میں آدھے گھنٹے گزرتا کوئی نہیں آتا. اور میں کہتا مجھے کیوں مروا رہی ہیں, باہر جا کے ماریں گے سارے مجھے. سو learning should be fun. Learning should be, one should look for, in schools also, one should look, جو بھی آپ کام کریں, اگر اس کا دل بچوں کا آپ کا نہیں چاہ رہا آنے کا, تو کیا بیچارے فورس نہیں کریں. روٹی مطلب پیسہ, یہ کوئی ایسی بڑی کمپلژن نہیں ہے. when you look back at life, ابھی زندگی کو دیکھتے ہیں تو کیا کچھ ذہن میں آتا ہے, کوئی شعر آتا ہے, کچھ خیال آتا ہے, کیا لگتا ہے زندگی کا؟ How do you define life now? Life is an experience
to be had on a daily basis. I believe in trying everything. حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول ہے, آزماؤ تاکہ ترک کر سکو. اپنی بات میں وزن تو لاؤ, کو یار میں نے یہ کیا تھا. There's a way of doing it. I'm not saying کہ جیسے it's like کوئی یہ کہے کہ پاگل کتے کے کاٹنے کے لیے وارن کرنے کے لیے خود کو کٹوانا ضروری نہیں ہے. You know, it's dangerous. یا یہ ضروری نہیں کہ یار چونکہ مجھے کووڈ نہیں ہوا تو کسی کو نہیں ہوگا, مجھے ہوا ہے ہوگا. لیکن یہ کہ there are ways of doing it. سرمنائزنگ کوئی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں اپنے بچوں پہ آپ کتنا زوم کرتے ہیں یار. گھر میں لیکچر, اسکول میں لیکچر, باہر لیکچر, یہ مت کرو, ڈونٹ رن, ڈونٹ واک, ڈونٹ ڈو دس, رائٹ ڈاؤن فلان. ارے کیا بھائی, جینے دو اس کو. آپ نے بچپن لے لیا ان سے, آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ بچہ موٹی آنکھ لگ گئی ہے, اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ 11 ایج لے لیے. سو ارے بھائی خوش ہو, نہیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو کہ اس کی پرسنالٹی بدل چکی ہے. سارا ٹربل وہاں میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اپنی فرسٹریشنز, اپنے ایسپریشنز, اپنے ڈریمز والدین کے, وہ بچوں کے تھرو پورا کرنا چاہتے ہیں. پکاسو اگر پکاسو MBA کر لیتا, بینک میں لگ جاتا, کیا کرتا پھر؟ پینٹنگز کہاں سے آتی ہیں؟ آپ یعنی آپ کا چینل یا آپ فوج میں چلی جاتی مثال کے طور پہ, اتنا اچھا پروگرام کون کرتا, آپ کچھ اور بھی بن جاتی. سو ہر 5 انگلیاں برابر نہیں ہے نا. یہ کہے کہ میں نے انگوٹھا بننا ہے, سارے انگوٹھے بن گئے تو کیا کریں گے؟ مٹھی ایسے ہو جائے گی, کچھ پکڑ نہیں سکتے. سو جو ڈائیورسفیکیشن ہے, جو ڈائیورسٹی ہے, that needs to be celebrated. آپ ان کو اچھا, بچے کو ایک اچھا سٹیزن بننا تو سکھائیں نا. آپ دروازے پہ ساری گاڑیاں ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں, جو ہوٹر والی گاڑی ہے وہ بالکل سامنے آ جاتی ہے. اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے. میں اپنے بچوں کو اسکول لینے گیا تو وہ گاڑی وہاں کھڑی تھی اور پرنسپل وہیں کھڑی تھی. تو میں نے کہا اب یہ کیا, میں کیا کروں, دیکھیں نا. میں نے کہا پھر تو آئی ایم سوری, بہت برا اسکول ہے یہ. یو ہیو ٹو اسٹارٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کے پتھر ماریں کسی کو, آپ ایک ڈائلاگ تو شروع کریں نا, آپ پیار سے بات کریں کہ یار آپ کہہ تو سکتے ہیں. غالب کا ایک شعر ہے کہ ذوف میں تانائے اغیار کا شکوہ کیا ہے. ذوف کہتے ہیں بڑھاپے میں, کہ اس میں غیروں کے تانا دینے پہ کہ میں کیا ابھی اس کی بات کروں. ذوف میں تانائے اغیار کا شکوہ کیا ہے, بات کچھ سر تو نہیں ہے کہ اٹھا بھی نہ سکوں. بڑھاپے میں سر جھکا ہے میرا, بات تو اٹھا سکتا ہوں میں. تو ہم بات کرنے سے کتراتے ہیں کہ یار وہ برا نہ مان جائے, نہیں اچھا نہیں لگ رہا, وہ ناراض ہو جائے گا فلاں. نہیں بھائی, جو غلط ہے وہ غلط ہے, اس کا طریقہ ہے بولنے کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کیا میں کرتا ہوں, جو میں کرتا ہوں میں بتا رہا ہوں. جب بھی مجھے موقع ملے, گاڑی جا رہی تو اسکول سے نکلتے ہیں بچے, بڑے اسکولوں کے, ابھی کیا نام لوں, تو وہ جاتے, وہ ڈبہ کوئی ایک جوس کا ڈبہ خالی باہر, میں اٹھاتا ہوں, میں پیچھے فالو کرتا ہوں, وہ ٹائم ہوتا ہے, اور میں جا کے گاڑی رکتی میں کہتے ہیں آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے, کوئی ساتھ میں پیرنٹ بڑا کوئی نہیں بیٹھا ہوتا, بڑے ہوتے ہیں بٹ وہ بھی کچھ نہیں کہتے. اچھا, شرمندگی بالکل نہیں. ہاں دے دیں ان کو, شاید کہیں جا کے آگے سوچ لیں. میں نے کہا نا آپ فوراً رزلٹ کی توقع نہ رکھیں, آپ ایک رواج تو پیدا کریں. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو آپ کا کام ہے آپ وہ تو کیجئے, دیکھی جائے گی, آپ اپنا حصہ کر لیں, جو بھی آپ آرام سے رہتے ہوئے بول سکتے ہیں بول دیں. اب میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ ڈنڈے برسائیں. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھو اس کو تبلیغ نہ کرو, یہ فیکٹ ہے, کیونکہ وہ مارے کا کام ہی نہیں ہوگا. اگین ادھر میں بیج, بہترین بیج لا کے یہاں رکھ دوں اور پانی ڈالتا ہوں, فائدہ وہ گراؤنڈ پریپیئر تو کرے نا. اور وہ گراؤنڈ پریپیئر ہوگا, اگین کمنگ بیک ٹو مائی ڈریم, کہ وہ بچوں کو اس لیول پہ لے کے آئیں. تو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ یونیورسٹی میں بھی آپ لوگوں نے کافی, جی جب وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ٹائم ہوگا, کیسا تھا؟ جذباتی, بہت زیادہ, بہت ڈینجرس بھی تھا. ڈینجرس بھی تھا, بٹ اسی ہمیں ڈینجر کی پرواہ نہیں تھی. تو آپ نے جوائن کیسے کیا تھا, آپ کو کیا خیال؟ ہم وہاں تھے نا, ہمیں بہت, جب ڈیموکریسی پاکستان میں آئی ہے 71 کے الیکشن, کوئی ایک وہ ڈیبیکل بڑا تھا, بہت ساری چیزیں. اچھا کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی لائف میں, یہ یاد رکھیے. آج اگر میرا ایک نظریہ ہے وہ کل بدل بھی سکتا ہے اور بدلنا چاہیے. اگر میں 3 سال کے بعد بھی وہی سوچ رہا ہوں جو میں 3 سال پہلے سوچتا تھا, تو میں نے گروتھ ہی نہیں کی.
میں بڑھا ہی نہیں آگے, میں نکلا ہی نہیں آگے, میں وہی سوچے جا رہا ہوں, میں وہی سوچے ارے بھائی دنیا بدل گئی ہے یار, موم بتی ختم ہو گئی, بجلی آ گئی ہے ابھی. سو ہمیں تھا, ہم وائس تھی, ہمیں ایک بہت دکھ تھا کہ کیوں مارشل لا لگا لیا گیا, کیوں ڈیموکریسی, وی آر آل فار ڈیموکریسی, ایوری پاکستانی از فار ڈیموکریسی. سو وہ ہمیں تکلیف تھی بڑی. پھر یہ تھا کہ دیکھیں جب بھی کیا ہوتا ہے, آپ بیمار کیوں ہوتے ہیں, آپ کی باڈی ویک ہو جاتی ہے نا, جب جرمز تو ہر جگہ ہیں, آپ دیکھتے ہیں کمرے میں 2 کو نزلہ ہو گیا, باقی 3 ٹھیک ہیں, اس کی ڈیفنس سٹرونگ تھی, اس کی باڈی ہیلدی تھی, اس کی نہیں تھی. تو جب آپ کا سوشل پولیٹیکل فیبرک رپچر کرتا ہے تو اس کے اندر پھر گڑبڑیں شروع ہو جاتی ہیں. وہ رپچر ہوا تو ہمیں تکلیف بڑی ہوئی کہ نہیں یار, we have a voice, people have a voice, nobody has the right to just walk in and say کہ بھائی ختم بس اب یہ. And knowing very well where it all starts from, اتنا تو سب کو پتا ہے کہ کہاں سے strings pull کی جاتی ہیں باہر انٹرنیشنلی بھی. وہ ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. ڈر نہیں لگتا تھا کبھی اپنی جان کے لیے؟ لیکن ہمیشہ یاد رکھیں, عقل جو ہے وہ وارن کرتی ہے آپ کو, دل کہتا ہے, عشق جو ہے نا وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی, عقل روک لیتی ہے آپ کو, نہیں یار جاؤ گے پولیس آ جائے گی, عشق کہتا ہے ایسی کی تیسی پولیس کی, دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے. میں تو کر کے دکھاؤں گا. وہ اقبال نے کہا نا, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. دل کی ماننی چاہیے, دل جھوٹ نہیں بولتا. عقل از دیٹ فار یور سروائیول اونلی, ٹو کوشن یو. ہاں کہ سروائیو, اس کو اٹس بین ہاٹ وائرڈ لائک دس, اس کو اس طرح بنایا گیا ہے کمپیوٹر کو آپ کے کہ اس نے باڈی کو سروائیو کرنا ہے. عقل ہی کم وقت فیٹ جمع کر لیتی ہے باڈی میں, روک لو, پتہ نہیں کل کھانا ملے نہ ملے, روک لو. دل آپ کا کہے گا نہیں یار کھاؤ کچھ نہیں. یا آپ جب سڑک پہ جا رہے ہوں گے, کوئی آپ سے بھیک مانگنے والا تھا, دل پہلے کہتا ہے یار دے دو, عقل کہتی تو دماغ خراب ہے, تو پروفیشنل ہے, اس کو کیوں دے رہے ہو. ہر اچھا کام دل آپ سے کرواتا ہے. نو دا ڈفرنس. سو دل نے کہا, ہم نے کہا بالکل کریں گے یار, ہمارے بھائی بندے تکلیف میں ہیں, لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے, کوڑے پڑ رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ایسے کی تیسی. ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو چوز دیئر اون لائف نا. میں کون ہوتا ہوں ڈکٹیٹ کرنے والا, ایون ٹو مائی چلڈرن اور ٹو مائی وائف اور ٹو مائی فرینڈز, اینڈ کہ آپ ایسے کریں, آپ کی لائف ہے. I might not agree with you, but I will protect your right of a choice. With my life, I will protect it. تو یہ چیز ہم نے کی ہے. اس سارے ایکسپیرینس نے آپ کو کیسے شیپ کیا؟ کوئی 1-2 لانگ لاسٹنگ آپ کے اوپر امپیکٹ چھوڑے جو آپ آج؟ گولیوں کے نشان ہیں جو پڑھی, ہمیں ربر بلٹس پڑے. امپیکٹ یہ کیا کہ نہیں, if people want, we can. اسی کے ریاکشن میں ہم نے گرپس تھیٹر بنایا, اور وہ سب سے بیسٹ آئیڈیا تھا. وی آر ویری تھینکفل ٹو دا گیٹے انسٹیٹیوٹ جس نے ہمیں سپورٹ کیا, بیکاز ان کا جرمن تھیٹر تھا, اور وہ ہم نے بہترین ڈرامے کیے. اینڈ پرابلی دی رولرز ایٹ دیٹ ٹائم couldn't understand what we were doing. We were more at ease doing those political plays. So why are we ignoring our most important part of our future? بہترین گاڑی ہم لیتے ہیں, بہترین کمپیوٹر ہوتا ہے, بہترین کیمرہ ہوتا ہے, بہترین دفتر ہوتا ہے, بہترین آفس ہوتا ہے. خراب ہو جاتا ہے تو اسی مکینک کے پاس جائے گا جو اچھا ہوگا, بہترین ڈاکٹر. جو اصل فیوچر ہے اس کو ہم پتہ نہیں کہاں بھیج دیتے ہیں. سب نام سنا ہے, فلانا ہمٹی ڈمپٹی انگلش گرامر اسکول, کتاب میں کیا ہے ہمیں نہیں پتا, کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمیں نہیں پتا, کون پڑھا رہا ہے ہمیں نہیں پتا. اگر بہت زیادہ اندر ہمارے اسلام نے لات ماری, ایک قاری کو ہم نے بٹھا دیا, وہ بھی کرایا جا رہا ہے, ہمیں نہیں پتا وہ کیا پڑھا رہا ہے, کیونکہ ہمیں خود نہیں آتی عربی, کہاں سے پڑھ رہا ہے. وائی آنٹ وی ہینڈز آن؟ اپنی اولاد کو ہم نے کس کے بلبوتے پہ چھوڑ دیا بھائی؟ صرف اس لیے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ وہ انگریزی اچھی بول رہا ہے. انگریزی نہیں آنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے, اردو نہ آنا شرم کی بات ہے. میرا باپ انگریز نہیں تھا, میری ماں انگریز نہیں تھی, میں تو یہاں کا رہنے والا ہوں. سندھی آنی چاہیے, پنجابی آنی چاہیے, اردو آنی چاہیے. یا تو آپ کہہ دیں نا کہ بھائی اردو ہماری زبان نہیں ہے, ہم انگریزی میں بولیں گے, مقابلہ کرا لیں.
اپنے دفتر میں کرا لیں, کہیں کرا لیں کہ بیٹا 5 منٹ آپ نے بولنا ہے, انگریزی کا ایک لفظ بھی نہ آئے, ایکچولی نہیں آنا چاہیے. You see, actually, I mean. تو شاید میں بھی نہیں کر سکوں. تو یہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ اس کو بائی ڈیزائن اس کو بی لٹل کیا گیا. ہم جب چھوٹے تھے نا اردو کو, اردو سپیکنگ, اردو میڈیم, تلیر, پینڈو, یعنی چھوٹا کر دیا کہ یار بڑی ڈیروگیٹری ریمارک ہے وہ. I remember people used to come to our house and ask my dad, آپ کہاں کے ہیں? He said, I'm from Pakistan. No, پیچھے سے. He said, there's no پیچھا now. Pakistan is here. We are all Pakistanis. Either decide کہ نہیں یار ہم پاکستانی نہیں بننا چاہتے, ہم وہیں کے ہیں, بانس بریلی کے ہی رہنے والے ہیں, وہیں کے رہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن شرمندہ نہ ہو, یا کم از کم ان کو آپ چھوٹا مت سمجھیں جو اس زبان سے محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیے پاکستان میں سب سے بڑے شعراء کرام جو گزرے ہیں اردو کے, وہ سب پنجابی ہیں. علامہ اقبال, فیض احمد فیض, احمد ندیم قاسمی, نون میم راشد, یو نیم اٹ. تو یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ نہیں یار تو اردو تو صرف توڑوں کی زبان ہے اور انہوں نے کیا نہیں, کراچی والوں نے کر دی. نہیں, انہوں نے لکھا ہے. غلام مصطفیٰ صوفی تبسم, حفیظ جلندری, آپ کا قومی ترانہ لکھا ہے یار. سو ٹیک پرائڈ ان یور لینگویج. انگریزی ضرور بولیں, میں بالکل اینٹی انگریزی نہیں ہوں. اردو میں تو خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بنی تھی مختلف نیشنلٹیز کو ملا کے کہ سب ایک دوسرے کو سمجھ سکے. اردو میں فرینچ ورڈز بھی ہیں. مجھے یہ نہیں بالکل. اردو میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ فارسی مدر, پھیدار فادر, دختر ڈاٹر, برادر, تو یہ سارے زبان یہاں کی ہے. ایک ریورس ڈکشنری آئی ہے ہمارے یہاں. میں شاید بہت بورنگ آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں, لیکن اگر ایک اچھا موقع مجھے ملا ہے تو اپنی نئی نسل کو کتابیں پڑھنے پہ لگائیے, ادب پڑھنے پہ لگائیے. یہ تو ایک جدوجہد ہے. بالکل بہت مشکل جدوجہد ہے. جیسے ہم بات کر رہے تھے, نو واٹ قائد اعظم اسٹوڈ فار. اسٹینلی والفرڈ کی جنا آف پاکستان پڑھیں آپ. اسٹینلی والفرڈ جنا آف پاکستان, آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے, انہوں نے اس کی زلفی آف پاکستان بھی لکھی ہے, گاندھی پہ بھی لکھی ہے, نہرو پہ بھی لکھی ہے. وہ چاروں کتابیں پڑھیں, سب کا پوائنٹ آف ویو سمجھ آئے گا. آئی میٹ اے بلوچی ڈرائیور دی ادر ڈے, 2-3 days میں اور بشرا پلیس سے واپس آ رہے تھے. سر میں ڈیرہ بگٹی کا ہوں اور وہاں گیس ہوتی ہے, تو بشرا کا بڑے بند نے کہا ہمیں تو آج تک گیس ملی نہیں. Isn't it a shame? جس کی ریسورس ہے آپ اس کو نہیں دے رہے. 70% یہاں سے جا رہا ہے, ہمیں کیا مل رہا ہے؟ کوئی ایک سڑک مجھے دکھا دے کراچی کی جو سیدھی ہو. تو اس میں کراچی والوں پہ رسپانسبلٹی نہیں آتی؟ کیا رسپانسبلٹی آتی ہے؟ جو کراچی کی مینجمنٹ ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہی تو ہے جو کراچی کو اون کر رہے ہیں لوگ, جو کراچی کے اچھا مجھے بتا, اگر میں آپ سے کہوں کون اون کر رہا ہے؟ تو کراچی کے لوگ نہیں کر رہے, تو کراچی کے لوگ جا کے کیوں ان کو ووٹ دے رہے ہیں؟ ہم لوگ ہمارے یہاں یہ بھی تو ایک فساد ہے, ووٹ کون دے رہا ہے, کتنے % ووٹ؟ تو اگر 50% بھی فیک ہیں تو 50% تو صحیح ہوں گے نا, یا آپ کہہ رہے ہیں 100% فیک ہیں؟ ٹوٹل میں آپ کی ساری باتوں سے آلموسٹ ایگری کرتی ہوں. میں صرف اس بات پہ سوچتی ہوں ڈینسٹک ڈیموکریسی ہے ہمارے یہاں. But we believe in the power of Yes, citizens, right? I'm a strong believer. اگر کراچی والے واقعی اپنے حالات سے اتنے ناخوش ہیں تو they need to raise a voice. Because it's enough. They do raise the voice. Where? How? But دیکھیں نا ان کو squash کیا جا رہا ہے. کیسے squash کیا جا رہا ہے؟ آج ہر کراچی والا ایک روڈ پہ نکلے تو کیوں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں نکلتے نا. بالکل I agree with you. تو پھر یہ ہماری غلطی ہے, اس کراچی اس شہر کے رہنے والے ایک ایک گھر ایک ایک گلی میں رہنے والے. ہم ہر ایک کو دیتے ہیں نا, ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہر الیکشن میں ووٹ دیتے نا. کوئی ہم سے زبردستی لے کے نہیں. مجھے انہوں نے کہا ایک پولیٹیکل پارٹی نے کہ آپ کاؤنسلر کے لیے کھڑے ہو جا رہے تھے. ٹھیک ہے, کتنا پیسہ لگائیں؟ میں نے کہا میں کیوں لگاؤں پیسہ؟ وننگ ان الیکشن, رننگ فار ایک سیٹ کروڑوں دینے پڑتے ہیں. بٹ سسٹم فالٹی ہے نا. with huge apologies to you and everybody else, I just believe that میں دیکھتی ہوں, میں سنتی ہوں کراچی کا, میں کراچی میں پلی بڑھی ہوں, میں کراچی, میرے دل کو کچھ ہوتا ہے, مجھے کہتی ہوں اگر کہ ہم خود کیوں نہیں کچھ کر سکتے, ہم کتنی دیر تک الزام دیتے رہیں گے. نہیں اچھا مجھے بتائیں, چلیں give me an idea, میں آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں. گندے بھائی نکلے سب, کہاں ہے کراچی کے جوان؟ مجھے بتائیں نا کیا کیوں نہیں نکلتے مل کے, گلیاں کیوں نہیں صاف کرتے؟
اچھا چلیں کر دیں, کچرا کہاں لے کے جائیں؟ فائنڈ اے سولوشن. کیا ہم میں اتنی عقل, اتنی ہم میں اچھا سولوشن ہے, میں بتاتا ہوں. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں, ڈی ایچ اے ٹیکس لے رہا ہے, کے ایم سی ٹیکس لے رہا ہے, واٹر کنزرویشن ٹیکس لے رہی ہے, ہر چیز ٹیکس ہم دے رہے ہیں جی, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لگا رہے ہیں. انہوں نے اپنے بنگلے بنا لیے, ان کی 2 شادیاں ہو چکی ہیں, ان کی پراڈوز چل رہی ہیں, ان کی 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں, ڈیلیور وہ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے نا. اس میں برداشت کر رہے ہیں. پھر آپ برداشت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. دیکھیں ڈی ایچ اے کی ایگزامپل, میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ہم جب تک خود نہیں کریں گے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کا چینل ہے, ایکٹیویزم کیوں نہیں کرتے آپ؟ ہم اپنے لیول پہ کر رہے ہیں, ہم بھی اپنے لیول پہ کر رہے ہیں. بالکل. سو مے بی دیٹ از ناٹ انف. اب وہ بات اتنی بڑھ گئی ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا ریزر بلیڈ ہے اور سامنے ایک بینین ٹری ہے, وہ نہیں کٹ رہا مجھ سے. میری ریسورسز, کیونکہ ہم علیحدہ انڈیویجولی ریزر کو چل رہے ہیں. ہم اگر مل کے اسے کریں گے تو شاید آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اگر ہم سوچیں گے کہ ہمیں کرنا ہے, اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہمیں تو علیحدہ کیا گیا ہے. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ 1960 سے 50 سے جب پہلا مارشل لا آیا, کراچی واز یور کیپٹل, آپ کی فادر آف نیشن نے بنایا تھا, آپ کو کیا رائٹ تھا کہ آپ کیپٹل موو کرتے؟ مجھے آپ کو دونوں کو بین کر دیں گے, آپ کو پتا ہے نا. ڈزنٹ میٹر بین کیا ہونا, تمہیں نہ کریں, میری تو ایسی ایج ہے کہ میں بین ہونے کو تیار ہوں. بات کراچی کی نہیں, بات پاکستان کی ہے یار. اور یہ صرف کراچی نہیں, بلوچستان, look at what's happening there. Everywhere. We don't learn from history نا. اصغر خان کی بڑی اچھی کتاب ہے, We don't learn from history. پڑھنا, میں وہی کہہ رہا ہوں, یہ پڑھیں نا کتابیں. I wish کہ کوئی اور طریقے کا ایک رکھ لیں, میں فری میں آ کے پڑھ دیا کروں گا ایک چیپٹر آپ کے لیے. نہیں پڑھنے زیادہ, ہم بتا دیں گے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, ٹائٹلز بتا دیتے نا, ان کو بتا دیں, یہ پڑھیں یار, انٹرسٹنگ چیز بتا دیں. جو لوگ اس سے گزرے ہیں نا وہ بتا دیں گے آپ کو. اچھا یہ بتائیں, اس سب سے ایکٹنگ میں کس طرف آ گئے آپ, اور سنگنگ آپ کا جب ہم گرفت تھیٹر, سنگنگ کا یہ ہوا کہ گٹار سے ہم ہمیشہ بجاتے تھے, اسکول کے زمانے سے بجاتے تھے. اسکول میں ہیرو تھے لڑکے لڑکیوں کے بیچ میں, فیئرویل پارٹیز میں گانے بجانے, گٹار بجانا. اور اسی طرح ہم ایک دن بیٹھے ہوئے, جیسے میں نے کہا, I was lucky to have such lovely friends. ہم چاند چنی سائیکل کے گھر بیٹھے ہوئے تھے, گانا گا رہے تھے. سو وہاں ہم گانا شانا گا رہے تھے, تو دس لیڈی واکس اپ ٹو می, شی سیز کہ I do plays and my name is Yasmin Ismail, so take my card. یاسمین اسماعیل نے آپ کو اپروچ کیا؟ تو وہ ہماری بیسٹ فرینڈ بھی تھی, ہماری گرو بھی تھی, ہماری بہت پیاری دوست تھی. So would you like to work in that? I need a character in that. Just وہ گٹارسٹ کا ایک رول ہے. میں نے کہا ہاں, like I said, I never say no to anything. وہ بعد میں مار پڑ جائے وہ الگ بات ہے, کہ کرتا ضرور ہوں میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے پہنچ گیا, یونیورسٹی میں تھا. I went to her house, اس ایڈریس دیا تھا فیز 1 میں. پہنچا تو وہ بڑا سیریس کام ہو رہا تھا, جرمن کچھ بیٹھے ہوئے تھے, اور کچھ فائزہ قاضی وہاں پہ تھی, اور سجیر تھا, اور کیا ہو رہا ہے, انگلش پلے تھا. تو they handed me a stack of papers, these are the songs, you have to compose them, and this is the contract, sign it, this is your fee, and سب کچھ ایک دم سے پیسے بھی مل کے سب نے کہا, کیا میں پھنس گیا, کیا کروں. اب پھنس تو گئے بیٹا, اب تو کرنا تو پڑے گا. وہ کر لیا, وہ اچھا ہو گیا. اس پہ ہمارے پلے میں عامر حاتمی تھا, اللہ بخشے, ون آف دا ٹاپ ماڈلز آف پاکستان اس زمانے میں, عامر حاتمی. آسٹن فریٹاس تھا, ماریا شیخ, فائزہ کاظمی کہہ رہا ہوں, فائزہ قاضی, سجیر الدین. سو my job was just that, you know, it's گرپس کی فلاسفی یہ ہے کہ جو گرون اپس ہیں وہ بچے بنتے ہیں. So they can connect to the children, you know, a child telling a child, they wouldn't pay any attention to you. So وہ بڑے کو دیکھتے ہیں کہ اب انکل بنے ہوئے بچہ چڈی پہن کے, تو سن لیتے بات, تھوڑا سن کو انٹرسٹنگ لگتا ہے. تو وہ اس میں تھا کہ میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ I want to play too. تو نے کہا اوکے, you can sit here and you can play our songs. تو that is how I started. I composed the songs, and تب میں نے سوچا تھا جب وہ پلے ختم ہوا تو عامر حاتمی, being عامر حاتمی, جو تنہائیوں میں بھی تھا نا. جی جی جی, I remember. مجھے جب آپ نے بولا ہے تو مجھے ایک دم سے تو وہ حاتمی جو تھا وہ ماڈل, اور سب لڑکیاں پاگل ہوئی ہوئی تھیں جو اس کی چیخیں مار رہی ہیں. میں کونے میں بیٹھا ہوا, میں نے کہا یار یہ کیا نا, ایک سکنی تھا آدمی گٹار پکڑا ہوا, وہ دیکھ نہیں رہا بیچارے, جرمن ہی مجھ سے بات کرتے, لولی سانگ آئیں. تو میں نے دل میں کہا اللہ میاں کبھی شاید ایسا ہو جائے کہ مجھے بھی کوئی لفٹ کرا دے گا.
اس کے 1 سال کا گیپ آ گیا. اگلے پلے میں وہ دے ڈیسائیڈڈ کہ نہیں ہم اردو میں کرتے ہیں ڈرامے تاکہ ٹو ریچ آؤٹ ٹو لارجر آڈینس. آئی گاٹ این ایکٹنگ تھنگ ان دی پلس ایڈڈ یہ تھا کہ گانے بھی لکھنے تھے خود اور کمپوز کرنے تھے. سو آئی روٹ دا سانگز, آئی میڈ دا سانگز. سو دیٹ کائنڈ آف اسٹارٹڈ اٹ. اب پھر ٹیلی ویژن پہ سائرہ کاظمی مجھے لے کے گئیں بیکاز علی کاظمی اور وہ ندا اس کی بیٹی بچے آتے تھے ہمارا ڈرامہ دیکھنے. So I'd written a song. Saira said, I like this song. Why don't you come and sing this on television? I said, ہاں چلو, اس میں کیا بڑی بات ہے. ٹی وی پہنچ گئے. وہ گانا ریکارڈ ٹینا ثانی اور میرا پروگرام تھا. وہ ینگ ترنگ کے نام سے ایک میوزک کا پروگرام آتا تھا. پھر گانے کے بہت سارے پروگرام کیے, سلطانہ صدیقی کے لیے کیے. ڈرامہ آپ کا کون سا تھا؟ ڈرامہ پہلا احساس ہی تھا. شہزاد نے کہا کہ تم احساس کرو. مزہ آیا آپ کو احساس کر کے؟ ہاں, بیکاز تھیٹر بہت کر چکے تھے. میرے لیے ذرا ابھی بھی میں ٹیلی ویژن میرے لیے اتنا چیلنج نہیں رکھتا. I feel very elated when I do theatre. So بس اس کے بعد وہ ڈرامہ آپ نے کیا, اس کے بعد ڈرامے ایک کے بعد ایک کے بعد ہوتا, اور تھیٹر پھر آپ کر رہے تھے یا چھوڑ؟ تھیٹر کر رہے تھے کانسٹنٹلی. پھر 89 میں جب بینرجی کی گورنمنٹ آئی تو ٹی وی پہ اسلم اظہر صاحب, the father of television in Pakistan, he became the MD. he said کہ تم لوگ آ کے, اب وہ خود بھی تھیٹر کرتے تھے, انہوں نے کہا اب تم لوگ تھیٹر کرو آ کے, جو بچوں کے سارے کیے وہ ٹی وی پہ کرو. سو بچوں کا تھیٹر کے نام سے ہم نے وہ ٹی وی پہ کیے. اور پھر ساتھ ساتھ ہمارا وہ تپش ایک ڈرامہ چلا بڑا زبردست. تپش بھی بہت. پھر کسک چلا, بہت سارے ڈرامے کیے. وہ نام بھی بھول گیا ہوں سارے. I've actually forgotten how much I've worked. گانا. کوئی چیلنج تھا اس سب میں, کوئی اسٹرگل تھی آپ کی؟ یار اسٹرگل یہ ہوتی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ مجھے کوئی بتایا. ابھی بھی انفیکٹ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا تھا کہ ایک فوراً ہم جو کر رہے ہیں, تو میں نے ڈائریکٹر سے گلا کیا تھا کہ یار تم سب کو بتا رہے ہوتے, کرو مجھے کیوں نہیں بتاتے. اچھا, آپ چاہتے تھے کوئی آپ کو ڈائریکٹ کرے, آپ کو بتائے مجھے. تو وہ کہتا تھا کہ میں کیا بتاؤں, یو آر ڈوئنگ اٹ پرفیکٹ. ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیلنج تو نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا یہ تو نہیں ہے, یہ تو کوئی مزہ. پھر اس نے کہا کہ اچھا اب میں آپ کو روکوں گا. میں نے کہا ہاں پلیز روکو. سو وہ تھیٹر نے ٹرین کر دیا تھا کہ ون وانٹس کہ کہا جائے کہ نہیں یار یہ اچھا نہیں کیا, آپ دوبارہ کریں اس کو. Really, one wants to hear that. I would like to hear that. کہ please this is not right. لیکن کوئی آپ کو, مجھ پہ کنٹینٹمنٹ بہت ہے ایسے ہی موٹے. اور آپ شاید اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں اور زیادہ بہتر کرنا چاہتے ہیں. بالکل. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ I feel there's so much to do in this world. ماشاءاللہ سے روز آپ ایک نئی چیز کر سکتے ہیں. روز کچھ آپ نیا کریں, روز آپ کچھ. اچھا, تو یہ بتائیں آپ, بیکاز بہت عرصے سے آپ ٹی وی کے ساتھ ہیں, تھیٹر بھی ہے, اور اتنا کچھ آپ نے دیکھا ہے تھیٹر ٹی وی کی ٹرانزیشن فرام ایک چینل سے پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے اتنے چینلس. ہاؤ ڈو یو سی کہ نیپوٹزم, فیورٹزم, کنیکشنز کیا پہلے ہوتے تھے, اب زیادہ ہو گئے ہیں, اور ہاؤ ہیو دے چینجڈ اینڈ کیا فیکٹرز ہیں جنہوں نے کنیکشنز, نیپوٹزم اور یہ چیزیں ہیں پہلے بھی تھے. پہلے بھی لوگ لکھ کے دیا کرتے تھے کارڈ کے پیچھے کہ یار تم اس سے مل لینا میرا نام لے کے. اس سے چانس تو مل سکتا ہے, کام آ نہیں سکتا. میں بھی کسی کے کہنے پہ آپ کہہ دو فلانا ہے خالد بھائی یہ کر دو, میں چلو یار ایک ٹرائی آؤٹ کر لو اس کو, لیکن وہ زیرو کہ یار وہ آگے نہیں جا سکتا. اور واٹ از رانگ وتھ ڈاکٹر wanting his child to become a doctor? There's nothing wrong with that. وہ پروسیس سے ضرور گزرے, کیونکہ ہاں ڈاکٹر کی تو وہ پوری 5-6 سال کی وہ ڈگری لے کے. یہاں پہ آئرونیکلی ٹیلی ویژن جب پرائیویٹ ہوا, پرائیویٹ چینلز میں گیا, وہ پھر جسے کہتے ہیں نا گدھے گھوڑے بن گئے. بزنس کے طور پہ کیا جاتا ہے. اب وہ بہت کم ہیں ایسے چینلز کہ جن کو ایکچولی کام آتا ہے. اب گیم چینج ہو گیا ہے. اب مارکیٹنگ جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. پہلے کانٹینٹ ڈکٹیٹ کرتا تھا, بنا لیا, مارکیٹنگ کو دیا بھئی یہ ہے, اس کو بیچو, وہ کر. اب مارکیٹنگ بتاتا ہے کہ نہیں یہ ہماری ایکٹریس ماڈل ہے, اس کو آپ لیں ڈرامے میں, اور اس کو لیں اور اس کو بنائیں. تو پھر وہ چینل کو چونکہ ہوتا ہے وہ بنانا پڑتا ہے. اب آپ کو لگتا ہے زیادہ ہو گئی یہ چیزیں؟ جی, اب ہر چیز غلط ہاتھ میں چلی گئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ,
بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جتنے ایونیوز کھلیں گے نا، بالکل میرا مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ کام ہوتے رہنا چاہیے، اچھا برا بلیک اینڈ وائٹ سب، the machine should keep on churning things out، اسی میں سے اچھا نکلے گا۔ ہندوستان میں ہم کہتے ہیں کہ جی اتنی اچھی فلمیں بنتی ہیں، نہیں، وہ 3000 فلمیں بنتی ہیں، ان 3000 میں سے 3 فلمیں ہٹ ہوتی ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم 3 بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہٹ نہیں ہوئی، کیسے ہٹ ہوگی؟ بننے دینا چاہیے۔ ہاں، اور جہاں ہم بات کریں لیکن وہاں اچھی چیزیں بھی ڈیفینیٹلی بالکل آتی ہیں، اس سائڈ ٹرانزیشن میں بہت سے اپرچونٹیز بہت اچھی آئی ہیں، بہت نئے ٹیکنالوجی بڑھی ہے، اور آج کل جو بچے نئے آ رہے ہیں، آئی ایم ویری ہوپ فل، مجھے بہت وہ اچھے لگتے ہیں، ان میں بڑی محنت کرنے کی، جو پڑھ کے بھی آئے ہیں خاص، اینڈ دے ایکسٹرا اپنی کیئر کرتے ہیں وہ لوگ، وہ بزنس ساوی بھی ہیں، وہ ورک ساوی بھی ہیں، وہ ٹائم بھی دیتے ہیں۔ ہاں کچھ بلیک شیپس ہیں جو کام پہ دھیان نہیں دیتے، ان کو گوز، اینڈ اٹ ہیپنز ایوری ویئر، اٹس ناٹ اونلی شو بز، وہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس میں ہوں، حالانکہ بیچارے کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ایسا بڑا پرابلم ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو کہیں سن رہی تھی تو آپ کافی اوپنلی آپ بات کر رہے تھے کہ کانٹینٹ پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے، اور جس طرح چیزیں کریٹ ہو رہی ہیں اس کو بھی میجرلی، تو یہ ایک ٹائم کے بعد ہونا شروع ہوا۔ شروع میں تو جب پی ٹی وی کا زمانہ تھا یا اس کے بعد بھی کچھ سالوں تک کافی حالات صحیح تھے، تو آپ سب لوگ بھی تو اس چیز کا حصہ تھے جو سینئر ایکٹرز ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں، میں ان سے جو بھی آتے ہیں ہمارے، میں ان سے بھی پوچھتی ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی کہاں چوک ہو گئی، کیونکہ کنٹرول تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں بھی تھا نا تھوڑا۔ ہمارے ہاتھ میں کنٹرول نہیں تھا، ہم کنٹرول نہیں تھا، بٹ آپ لوگ اس پروسیس کا حصہ تھے۔ ہم بولتے ہیں ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم یہ لائن نہیں بولیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ سنا جاتا ہے آپ کی بات؟ ہاں سنی جاتی ہے، کچھ سنی جاتی ہے، بولتا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی طریقے، پھر فون ہم پروڈکشن ہاؤس کو فون کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ ایکچولی میں اس ٹائم کی بات کری تھی جب یہ چیزیں مطلب آج سے 15 سال پہلے، دیکھیے اس وقت میں بتاؤں بہت ڈسٹنکٹلی یہ کہا گیا تھا ہمارے سامنے، کیونکہ میں نے ہر پرائیویٹ چینل پہ جاب بھی کی ہوئی ہے، مطلب انڈس پہ بھی کی ہوئی ہے، جیو پہ بھی کی ہوئی ہے، ARY کے لیے بھی کیا، تو مجھے پتہ ہے ہاؤ اٹ گوز۔ انہوں نے کہا تھا پی ٹی وی والا کام نہیں کرنا، ان کے دماغ میں شاید یہ تھا کہ چینج چونکہ ضروری ہے تو وہ نہیں کرنا، کچھ آؤٹ آف دا باکس کا انہوں نے یہ مطلب لیا کہ آؤٹ آف دا باکس وہ ہے کہ بس پی ٹی، اٹس لائک کوئی جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی انتھوزیازم میں پرانی گورنمنٹ کے اچھے کام بھی بند کروا دیتی ہے، بھائی وہ تو اچھا تھا یار، کیوں بند کروایا، برا بند کرواؤ، تو وہ یہ پروسیس یہاں ہوا۔ تو جب وہ چیز ہو گئی تو پیپل ہو ایون رننگ دا شو فار دا، ابھی بہت بڑا چینل ہے، اس نے کہا جی ہم نے تو اپنے شوق کے لیے کھولا ہے خالد صاحب، مزہ نہیں آئے گا ہم بند کر دیں گے۔ اب جب یہ لیول آ جائے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تنخواہ لے رہے تھے، گاڑی چلا رہے تھے، پیٹرول فری کھا رہے تھے، مزے کر رہے تھے۔ اچھا، جو ینگ ایکٹرز ہوتے ہیں، لڑکی لڑکیاں، ان کو اکثر یہ کانورسیشن بہت ہوتی ہے، لکس بڑی میٹر کرتی ہیں، اپیرنسز بڑی میٹر کرتی ہیں، کیا سینئر ایکٹرز کو بھی اس طرح کے چیلنجز کچھ فیس کرنے پڑتے ہیں اس ایج سٹیج پہ بھی آ کر؟ I don't know، میں نے تو نہیں کیے، کچھ کرتے ہیں وہ، یس وہ بیچارے کرتے ہیں، وہ بالوں میں لگاتے ہیں اپنے کچھ، آپ کو مجھے پتہ بھی نہیں ہے بھائی، وہ چھڑکتے ہیں تاکہ گنج نظر نہ آئے، اور کچھ میک اپ بھی کر لیتے ہیں۔ نو بٹ آئی مین ٹو سے کہ پروڈکشن ہاؤسز یا انڈسٹری کی طرف سے اس طرح کی ڈسکریمنیشن آتا ہوگا، مجھے بھی کہتے ہوں گے یار موٹا ایکٹر کیوں لے لیا آپ نے، میں تو مذاق کرتا ہوں، کسی موٹر ایکٹر کا رول ہے تو بتا دو، کیا بگ ڈیل ہے یار، ایک ایج ہوتی ہے، آئی مین آئی وڈنٹ وانٹ ٹو ریمین دا سیم، میں تو اپنی شکل سے بور ہو جاؤں گا، اگر میں 30 سال پہلے جو تھا دوبارہ ہو جاؤں گا، یار یہ تو دیکھ چکا ہوں میں، یہ دس آئی ہیو سین پہلے، بندہ یہ کون ہے، دوسرا بناؤ کوئی، سو وہ میری نیچر ہے، بٹ ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ ہمیں یاد ہے ہمارے سینئرز کہا کرتے تھے کہ اللہ بخشے قاضی واجب مجھے کہتے تھے میاں پیٹ کو دیکھو ورنہ پیٹ پہ لات پڑ جائے گی، ان کا یہ تھا کہ اگر موٹے ہوئے تو کام نہیں ملے گا۔ میری ضد یہ ہوتی ہے، چاہے وہ سستی کی وجہ سے ہو، میں کہتا ہوں میں کیا کہا تھا کہ دنیا ڈرامے کا موٹے ہیروز نہیں ہوتے، ان کی لائف نہیں ہوتی، بڈھے نہیں ہوتے، کالے نہیں ہوتے، پیلے نہیں۔ دیکھیں نا، ہمارا، میری بحث صرف یہ ہوتی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہم بہت یہ کرتے رہے کہ ہمارا کانٹینٹ جو ہے نا، ہم وہ ایشو بیسڈ نہیں رہا اب،
ہمارا ایشو بہت نیرو ہو گیا, ساس سسر بہو, یہ آپس میں شادی نہیں ہو رہی, بچہ نہیں ہو رہا, بچہ ہو رہا ہے, ظالم ساس ہے تو وہ کنائیونگ عورت ہے تو فلانا ہے تو دھمکانا ہے. فور سم ریزن, چونکہ ہمارا سلائس بہت چھوٹا ہے نا, مارکیٹ بہت چھوٹی ہے, تو اگین ہمارے یہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے, اگر آپ مجھے عقل کی کوئی بات کر رہی ہیں اور میں اگر کن ذہن ہوں تو میں برا مان جاؤں گا اس کا, اور مجھ میں وہ آ جائے گی کہ اچھا یہ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی, میں جانتا ہوں, میں آئی ایم رننگ دا شو. تو وہ اچھا بھی ہوگا تو میں نہیں کروں گا کیونکہ بھائی اس نے بتایا. تو یہ ہمارے جو ہمارے کمپلیکسز ہیں نا, جب تک دیکھیں ایشو کے اوپر بات, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا اتنا پاورفل ہے, اتنا اسٹرانگ ایک سورس, یہ تو وہ چیزیں جو گھروں میں جا رہی ہیں نا, بالکل اس کو تو ہمیں اخبار لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی پیسے بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ اگر ہم کوئی صحیح الدماغ جسے کہتے ہیں, ایک نارمل انسان ہو, وہ چاہے تو اس کو یوز کر کے پروپیگنڈا کے تھرو کتنا اچھا کر سکتا ہے. ابھی ہم صرف نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں. آپ دیکھیں شام میں جو نیوز چینل پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں, تو برا تو برا تو برا, یہ بھائی ارے یار کوئی اچھا بھی تو کیا ہوگا. بالکل ہم نے اچھے پہ بات کرنا چھوڑ دیا نا. ہمیں یہ عادت ڈالنی پڑے گی. اب ایک بڑا کنسرٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے کہ یار لیٹس ٹاک پازیٹیو ناؤ, بیکاز ایول بیگیٹس ایول. آپ غلط بات کریں گے غلط بھی ہوگا نا. صحیح بات ہے. اب آتے ہیں اس ٹائم کی طرف, اس کہانی کی طرف, جب دروازہ کھولا آپ نے اور سامنے وہ کھڑی تھی سفید شلوار قمیض میں اور آپ نے کہا میں اندر آتا ہوں, تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا. اینڈ یو ور لائک یہ کیا ہوا. پھر 10 سال گزر گئے. مجھے دیکھیں یہ نہیں پتا کہ میں کیسا انسان ہوں, میں کیسا فنکار ہوں, کیسا گلوکار ہوں, کیسا لکھنے والا ہوں, لیکن ایک چیز میں ضرور جانتا ہوں کہ بہت خوش قسمت انسان ہوں. اللہ نے میری قسمت بڑی اچھی لکھی ہے. پہلے والدین بڑے اچھے ملے, بہن بھائی بہترین ملے, دوست احباب بہترین ملے, اور سب سے بہترین مجھے اپنی زندگی کا ساتھی ملا. ماشاءاللہ. اس سے بڑی خوش قسمتی ہو نہیں سکتی. صحیح بات ہے. اور واقعی مجھے لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے میری انگلی پکڑی اور بس چلاتا گیا. یعنی ہر شخص کی زندگی میں نگیٹیوٹی بھی آتی ہے, ڈپریشنز بھی آتے ہیں, اداسیاں بھی آتی ہیں, لیکن اس کا ازالہ اللہ نے ایسا کیا اور ایسے لوگ اور ایسا جیون ساتھی دے دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. گانا ڈیڈیکیٹ کریں انہیں آج. گانا ڈیڈیکیٹ کیا اس سے پہلے کبھی؟ ہاں. تو آج کوئی اب جو کتنے 35 ایئرس, how many years؟ ہاں جانے میں تو 38 ایئرز ہو گئے ہیں. جی, تو 38 ایئرز آج جب آپ کھڑے ہیں اور آپ جتنے جذبے سے اتنی محبت سے آپ ان کے بارے میں بول رہے ہیں, اسی پہ اگر انہیں کچھ, میں تو اپنی I owe my life to her, میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کو. بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو شروع میں ہم گاتے تھے, اس کے لیے پسند تھا, اس کو مجھے بھی پسند تھا, ابھی بھی اسی کے نام سے. کیا ہم گٹار اٹھا لیں؟ بالکل اٹھا لیں. شروع کریں؟ جی. اچھا, یہ گانا مجھے بھی پسند ہے, تہمینہ کو بھی پسند ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وحید مراد پہ پکچرائز ہوا ہے, مجیب عالم نے گایا ہے. واو. یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم, یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم, اب ہوش میں آنا مشکل ہے, جب آنکھ ملانا مشکل تھا, اب آنکھ چرانا مشکل ہے. یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم, اب ہوش میں آنا مشکل ہے, جب آنکھ ملانا مشکل تھا, اب آنکھ چرانا مشکل ہے. یوں کھو گئے تیرے پیار میں ہم. باقی ان کو آتا ہے سارا. That is so nice. اتنا میں ابھی آپ گا رہے تھے نا, میں سوچی تھی یار جب میں پیرا ہو سنتی تھی تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس طرح کبھی ایک ٹائم پہ میرے سامنے بیٹھے ہوں گے اور یہ گنگنا رہے ہوں گے.
برا وقت آتے دیکھ نہیں لگا. نو اٹس این آنر فار می. یہ کسی کا میرے لیے تو بہت عزت کا مقام ہے. میری تو آج ٹریٹ ہے بہت بڑی. Okay, this is اچھا ہماری ایڈیٹر ہے شازیہ, وہ بھی آپ کی بہت بڑی فین ہے, ان کی بھی ایک فرمائش ہے احساس کا گانا. اوہ اچھا, ہاں وہ والا. شازیہ یہ آپ کے لیے اسپیشلی. کیسی ہنسی یہ شام ہے, کیسا ہنسی ہے یہ سما, ایک تیرے اور میرے لیے جھومے سنگ سارا جہاں, جھومے جہاں, جھومے جہاں, جھومے آسمان. کیسی ہنسی یہ شام ہے, کیسا ہنسی ہے یہ سما, ایک تیرے اور میرے لیے جھومے سنگ سارا جہاں, جھومے جہاں, جھومے جہاں, جھومے آسمان, جھومے آسمان. دوبارہ گانے چاہیے پورے, یہ نہیں اویلیبل آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پہ. میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئی. ہم نے کہیں فیس بک پہ ایک چھوٹا سا کہیں سے نکالا, تو اس کو پلیز دوبارہ گائیے, کتنا خوبصورت ہے یہ. بڑا کچھ کرنا ہے نا, میں نے کہا نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. سو 10 سال یو ور فرینڈس ود ہر, تو اس میں کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا پھر ایک دن جب انہوں نے بتایا کہ میرا تو رشتہ آیا, پھر ایک دم سے آپ پہ وہ یار کچھ میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ تہمینہ میری بہت اچھی دوست ہیں, بیوی تو خیر ہیں ہی بہت اچھی, لیکن دوست بہت اچھی ہیں. اور جب انہوں نے کہا کہ شادی چاہتی تھی, ظاہر سی بات ہے شادی کرنا چاہتی تھی, انہیں شاید وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جو میں نہیں دیکھ سکتا تھا. لڑکیاں ہوتی ہیں عقل مند ہیں, تیز ہوتی ہیں, اور میں کہتا تھا کہ نہیں یار یو ڈیزرو سم ون بیٹر, کیوں ایسے. اچھا یہ کانورسیشن ہوتی تھی آپ کے درمیان؟ تو وہ اس نے کہا کہ وہ چاہتی تھی, میں آپ نخرے دکھا رہے تھے. نخرے نہیں تھے, مجھے تھا کہ یار کیا ابھی بہت کچھ لوز اینڈز تھے, ان کو ٹائی اپ کرنا تھا پہلے نا, اور بھی تو اپلیکنٹس بہت تھے نا, تو وہ بٹ دین اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب اس نے کہا فائنل, جس پہ ہمیں احساس ہوا وہ یہ تھا کہ شیزت وہ کل وہ ایک آ رہا, میں نے جانا تھا, میں بیکاز آئی واز ہیڈنگ اے آرگنائزیشن ہیئر, آئی واز دا نیشنل کوآرڈینیٹر آف ڈیوک آف ایڈنبرا ایوارڈس. اٹس پرنس فلپس کا ایک وہ ہے این جی او ہے, ان کا ایک پورا ایک گروپ تھا کوئی لڑکیوں کا, ان کو لے کے بیچ پہ جانا تھا. آئی واز لوکنگ فارورڈ ٹو دیٹ آبویسلی ہول. سو دین آئی وینٹ دیئر. اس نے مجھے کہہ دیا, میں نے کہا ہاں ہاں بہت اچھی بات ہے. کہا وہ گورنمنٹ میں ہے, کوئی ڈی سی اور پتہ نہیں اے سی ہے کیا ہے. اوہ ویری نائس. میں نے کہا ہو جائے گا یار, ہمارا بھی کام ہوئے گا, اچھی بات ہے, ایک سرکاری آدمی ہونا چاہیے. چلا تو میں گیا, میرے بیچ غلط ہو گیا بالکل, میرا دماغ وہاں لگا ہوا تھا. اب میں کہوں یار یہ اگر چلی گئی, بیکاز اس کی ٹون میں یہ تھا کہ شی مینٹ بزنس. پہلے تو بس بہت ہو گیا یار, ہاں میں نے کہا نہیں یار. اور مجھے یہ ایکچولی بہت سیریسلی احساس ہوا جوکس اسائڈ کہ یار I can't lose her. She's the best thing that ever happened to me in a very long time. And she's been there for me, and she's been, you know, actually really been there for me. And how can I thought that I would not be able to manage without her. مجھے سڈنلی لگا کہ میرے کرچز کوئی لے لے گا اور میرے ویل چیئر چلی جائے گی. آپ اس کو محبت کہیں گے آپ, یا اس کو عادت کہیں گے؟ نہیں, عادت نہیں تھی یہ, میں بتاؤں تمہیں, یہ محبت کی
الٹیمیٹ فارم تھی جو آپ خود ریئلائز نہیں کر رہے تھے. ہاں مجھے کیونکہ وہ ہٹ ہی نہیں کیا نا, کیونکہ وہ چیز تھی. اب وہ جب جانے لگی تب آپ جانے لگی کئی دفعہ جانے لگی تھی, ایسی بات نہیں تھی. بٹ دیٹ واز دا مومنٹ مے بی گاڈ وانٹڈ ٹو بی کائنڈ ٹو می. اینڈ دین آئی رشڈ بیک ہوم. اس زمانے میں موبائل فونس نہیں ہوتے, تو میں آیا, میں نے فون میں نے کہا بھائی کیا ہوا. She said نہیں میں نے منع کر دیا. The guy was not good and probably whatever. And I said تم مجھ سے کرو گی شادی؟ تو وہاں سائلنس آ گیا تھوڑا سا. سو میرے کیلنڈر لگا ہوا تھا فون کے ساتھ. ہاں ویسا تو دس واز مے 94. I said کہ دیکھو سپٹمبر کو کر لیتے ہیں, یہ ہے نا تو 17 سپٹمبر, ناٹ نوئنگ کہ وہ کیا ڈیٹ ہوگی کیا. ایسی میں نے کہا یہ کیلنڈر پہ نکالا, میں نے کہا چلو 3 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں, پریپ ٹائم ہوتا ہے دیتے. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سے ایک دم ایسا ہوا یہی کیا کر لیا. او گاڈ واٹ ہیو آئی ڈن, اٹ ہٹ یو. بٹ نو آئی ایم گلیڈ آئی ڈڈ دیٹ. آئی آلویز کیوریس کہ جب بھی میں سنتی ہوں کہ فرینڈز شادی کر لیتے ہیں تو میں یہ کویشچن کرتی ہوں کہ فرینڈشپ کو لو میں کیسے آپ کرتے ہیں, یا لو ایگزسٹ کرتا ہے ہمیشہ؟ دیکھو نا لو کی تو ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں نا. اٹس لائک آپ لیکن فرینڈشپ بڑی پیور ہوتی ہے نا, اس میں وہ رومانس کا ایلیمنٹ تو نہیں آتا. ہوتا ہے لو. دیکھو نا فرینڈشپ جو ہوتی ہے وہ والی فرینڈشپ نہیں ہوتی کہ ابے تو کہاں جا رہا, ابے تو ادھر آ, وہ نہیں ہوتی. وہ تہمینہ اور میں ہم دونوں ایک دوسرے کی بہت کیئر کرتے ہیں. آج تک ہمارے درمیان آپ جناب کا رشتہ ہے. ہم نے بہت دروازے کھولنا, بیٹھنا, انتظار کرنا, چھوٹے چھوٹے نوٹس چھوڑنا کہ کھانا اندر رکھا ہوا ہے, آپ دیر سے آئیں گے تو یہ کر لیجئے. سو وہ جو باریکیاں ہیں نا, کتابیں ساتھ مل کے پڑھنا, بکس شیئر کرنا, شعر و شاعری شیئر کرنا. اب ہمارا اب جا کے اس عمر میں بھی ہم روز رات کو ایک فلم ساتھ دیکھتے ہیں ضرور. ماشاءاللہ. ضرور ہم ایک سیریز دیکھتے ہیں. کبھی اس میں آدھے میں وہ سو جاتی, کبھی میں سو جاتا ہوں, وہ دیکھتے ضرور ہیں. اور ڈسکشنز ہوتی ہیں. ہمارا ڈے ختم ہی ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دونوں بیٹے آ جاتے ہیں ہمارے پاس کمرے میں, ہم ڈسکشن کرتے ہیں ان کے ساتھ. اچھا بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ وہ پھر وہ کہتا ہے اچھا ہم جا رہے ہیں خدا حافظ. پھر ہم کہتے ہیں چلو ابھی دکھاؤ کون سی فلم دیکھیں بھائی, چلو یہ دیکھیں, یہ نہیں یہ نہیں دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ نہیں دیکھیں, یہ دیکھیں, چلو. پھر ہم نے دیکھو میری یہ ایڈوائز ہوگی ایز این اولڈ ٹائم ہے, میرج جو ہوتا ہے نا ایک ریلیجس کووننٹ ہے نا. ہم جب نکاح کرتے ہیں, چاہے آپ عیسائی ہوں ہندو ہوں, تو آپ بھگوان کا رام کا اللہ کا نام لے کے آتے ہیں. آپ کو اس کا پاس رکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس میں نے کر لیا, آپ نہیں, اب وی آر 2 different people, لیٹس اینڈ دس. نہیں, سوچو یار تم نے کیا نام لیے تھے, تم نے کیا دعا کی تھی, تم نے اللہ کی حمد بیان کی تھی, تم نے حدیث پڑھی تھی, تم نے صحابہ کے نام لیے تھے, تم نے سینٹس کے نام لیے تھے, تم نے رسول, ان کو منہ دکھا سکو گے؟ تم نے ان کو گواہ بنایا تھا نا. آپ نے کتنی خوبصورت بات بولی ہے. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ ایک ریلیجس کووننٹ ہے. یہ ایسے نہیں آپ چھوڑ سکتے کوئی آئی لو یو یو لو می کے بائے, یہ نہیں ہو سکتا. سوچو بہت برداشت کیا ہوگا تہمینہ نے, بہت زیادہ. تھوڑا بہت میں نے بھی کیا ہوگا. پھر فیصلہ کر رہے ہیں آپ کہ نہیں یار اس کو چلائیں گے ہم, ایسی کی تیسی یار ایسی. تہمینہ ایک بڑی اچھی بات کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم جب نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو باس کی بھی تو بکواس سنتے ہیں ہم. صحیح بات ہے, کیونکہ ہم نوکری کرنا چاہتے ہیں نا, تو یہ برداشت کرتے ہیں. تو ہم یہ میاں بیوی کیوں نہیں کر سکتے برداشت؟ آپ سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے, میں بہت ایموشنل ہو رہا ہوں, بچوں کا نہیں سوچتے آپ کیسے گھر چھوڑ دیتے ہیں. میرے لیے بہت بڑا انعام اللہ نے دیا میری اولاد کے. بالکل صحیح بات ہے. وہ ایسا تحفہ کہ میں وہ بس یہی سوچ کے سجدے سے سرنا. میں سوری میں آپ کو نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور ہم اس چیز کو ریلائز نہیں کرتے ہیں. اور جب تک آپ دیکھیے جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, وشسنس آ جائے گی. ریلیجن کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے. ریلیجن آپ کو تہذیب سکھاتا ہے,
اور یہ سب بکواس ہے کہ میں جب آدمی نے چھوڑنا ہوتا ہے نا تو بلا وجہ روٹی ٹھنڈی لگنے لگ جاتی ہے اس کو. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا, بلا وجہ نمک زیادہ, یہ بھی کوئی چیز ہے؟ نمک کے اوپر تم چھوڑ دو گے یار, خود ڈال لو, گرم کر لو روٹی, کیا ہوگا؟ مطلب وائی ٹوتھ پیسٹ, میرے پاس لوگ آتے ہیں دوست, وہ میری بیوی ٹوتھ پیسٹ کو پچکا کے بیچ میں سے دباتی. میں نے کہا تم ایک 50 روپے کے ٹوتھ پیسٹ کے لیے بیوی کو چھوڑنا چاہ رہے ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میری بیوی کو کہا تم چھوڑ دو اس کو, اسی قابل ہے. لڑکی بہت کچھ چھوڑ کے آتی ہے, بہت کچھ برداشت کرتی ہے, نہیں بولتی ہوگی وہ آپ کو, اس کی پرائڈ ہے, لو ہر فار دیٹ. کتنی پیاری ہے وہ کہ وہ ٹوٹی ہوئی بھی ہے لیکن مسکرا رہی ہے, ایسے کھڑی ہو گئی ہے صبح, برداشت کر رہی ہے, نندوں کی بھی بات سن رہی ہے, والی بھی سن رہی ہے, یہ بھی سن رہی ہے. آپ ساتھ نہیں دے سکتے یار, آپ چلے کیوں تھے ساتھ جب آپ نے 2 اسٹیشن کے بعد اتر جانا تھا؟ چھوڑ دیتے. بچوں کا سوچ لو, آپ بروکن ہوم کیوں دے رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. میں جب بڑے ہوتے ہیں نا, ہم اسکول میں تھے, کو ایڈوکیشن اسکول تھا ہمارا, 8ویں جماعت پہ تھا, تو دوستیاں ہو جاتی ہیں. اس زمانے میں بڑے پردے بڑے ہوتے تھے, شرما شرمی, تو وہ لڑکیاں فون کرتی تھیں مجھے, دوستیں میری, تو وہ آوازیں بدل کے کرتی تھیں, ہیلو آنٹی خالد کو بلا دیں, میں آصف بول رہا ہوں. تو بڑوں سے کون, ابھی ہم ماں باپ بن گئے, ہمیں پتہ ہے نا بیٹے کون آصف ہے کون آصف ہے. تو وہ میں آ گیا, میں نے کہا ہاں ہیلو, ہاں ہاں ٹھیک, ہاں. اس کا جی میں کیا کہوں, آنٹی نے فون اٹھا لیا, ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اچھا پھر ٹھیک ہے, ہاں کل بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو میری ماں نے کہا بیٹا کون تھا؟ میں نے کہا آصف. کہ نہیں آصف تو نہیں تھا. سچ بولو. میں نے کہا وہ شیلا تھی. کہنے لگے اچھا اچھی بات ہے بیٹا, نتھنگ رانگ وتھ ہیونگ فرینڈس, اس میں کون سی بات ہے, اس سے بولو آپ جو ہے وہی بن کے بتائے, لڑکا کیوں بن رہی. اور میں نے کہا خوش ہو گیا میں. میری ماں نے کہا کہ اچھا بیٹا دوستیں بنائیں آپ, اچھی بات ہے, لیکن ایک ان کو آپ ایسے ٹریٹ کریں کیونکہ آپ کی بھی بہنیں ہیں, آپ یہ دیکھ لینا کہ آپ کی بہنوں کے ساتھ کون کیسا ٹریٹ کرتا ہے, جیسے آپ کرو گے ویسے. وہ بات میرے دماغ میں آج بھی ہے, میں ابھی بھی دماغ میں رکھتا ہوں. تہمینہ کا ماشاءاللہ سے بہت اچھا کریئر ہے اور ابھی بھی وہ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ یو آلویز سپورٹڈ ہر. مطلب وہ پی آر میں ہے اور اس سے پہلے جرنلزم میں بھی, تو دیٹ بوتھ دیز فیلڈز بہت انٹینسو ہوتی ہیں, بہت بزی رکھتا ہے. آپ نے کیسے سپورٹ کیا؟ اور وہ تمام لڑکے یا شوہر حضرات جن کی بیویاں ایسی کسی فیلڈ میں ہوں گے یا بہت بزی ہوتی ہیں کام کی وجہ سے, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کس طریقے سے مرد ایک عورت جو کام کر رہی ہوتی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے, اس کے لیے چیزوں کو آسان کر سکتا ہے, اس کے کریئر میں اس کو آگے ہیلپ کر سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید ڈائریکشن نہیں ہوتی ہے. اگر کچھ آپ کی بیوی ہے نا, آپ کا میاں ہے نا, جی, اگر آپ بیوی کو اپنی سمجھیں گے تو آپ سپورٹ کریں گے. وائی وڈ آئی لیو مائی وائف ان دا لرچ کہ یار ٹھیک ہے جاؤ فرید بھائی سے کہو وہ کر دیں. نہیں, آئی ول ڈو اٹ. گھر کا سارا کام بھی میں کرتا ہوں, مجھے کوئی شرم نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے بڑا ضروری ہے اور بڑی اچھی بات ہے ان پہ بات کرنا, تاکہ ہمارے رول ماڈلز اچھے اور ڈفرینٹ ہوں. ہاں اور اس کو ہم بالکل نارملائز کریں. اور دیکھو میرے ساتھ ایک ایشو ہے, میں نے, لوگ کہتے بھی ہیں, مجھے برا بھی لگتا ہوگا, لیکن جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی, میں 17 سال کا تھا, میں بہت ڈپریشن میں چلا گیا تھا, ٹو دا کور دیٹ آئی ڈونٹ نو یو کین پٹ اٹ آن اور ناٹ. میں نے سوسائڈ بھی اٹیمپٹ کیا تھا بیکاز آئی ڈنٹ وانٹ ٹو لیو. ماں میری سب کچھ تھی, آئی واز دی ینگسٹ, میرے بہن بھائی باہر تھے, بٹ قسمت میں یہ تھا, اللہ نے مجھے تہمینہ دینی تھی, میرے بچے دینے تھے. اور لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی چیز ہے, آپ کو خیال. تہمینہ نے مجھے کہا جب ہم نے شادی ہوئی, اس نے کہا میں اب جاب چھوڑ دوں گی, تو ایسے وائی آئی کیوں, یعنی ایسے گھر کیا دیکھنا ہے, صرف تم ایک آدمی کے لیے اپنا کیریئر چھوڑو گی. ڈونٹ. بچہ ہوا, جب وہ جاتی تھی, اور بڑا اچھا اس کا سسٹم تھا, وہ آدھے دن کے لیے جاتی تھی, آدھے دن میں رہتا تھا. I love my children. My children. Yeah, بالکل. So اچھا ہے نا, پریکٹیکل ٹپس کریں کہ بچوں کی کیئر میں آپ بالکل ایکول سپورٹ کرتے تھے. وہ نہیں نہلا سکتی تھی عمار کو, جو میں نہلاتا تھا.
میں نے لاؤں گا یار, کوئی بات نہیں, تو پریشان مت ہو, میں نے لاتا ہوں, لاؤ. That's so sweet. میں پیمپر چینج کروں گا, میں سب دھوتا ہوں, کچھ کیوں پریشانی کیوں؟ ارے میری اولاد ہے, آپ اونرشپ لیں گے کسی چیز کی. آپ یار یہ کیا بات ہے, آپ گاڑیاں اپنی پالش کرتے ہیں, بچوں کو آپ پالش نہیں کرتے. مجھے تو اتنی اچھی لگ رہی ہیں آپ کی باتیں, اتنی اچھی لگ رہی ہیں کہ فور اے چینج ہم ایک ڈفرینٹ ٹاپک پہ بات کریں. آپ اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں ان کے بارے میں, اور اٹس سو نائس. نہیں, وہ بہت پیاری ہے, وہ بہت پیار والی ہے, وہ اس نے مجھے بہت اسپوائل کیا ہے. میں کہیں چاہوں گی تو میں رہ نہیں سکتا کسی, اس نے ایسا خراب کر دیا مجھے. دیکھیں یہ بھی ایک منہ ٹرک چڑھا ہے, دیا. ہاں ترکیب ہے بچے جی, یہ بھی ترکیب ہے. اتنا اسپوائل کرو گے یار, وہ تو زیادہ اچھی تھی تم کیا. کہاں جاؤ گے؟ بٹ ماشاءاللہ God is great, God is اللہ آپ great. دونوں Be very kind, be very kind to your spouse, be very kind. دیکھو کسی نے رسول سے کہا تھا کہ اچھی زندگی, اچھا معاشرہ, انہوں نے کہا عدل, ناٹ انصاف نہیں. فرق جانو, انصاف وہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے یہ کیا تو میں بھی یہ کروں گا. انہوں نے کہا, رسول نے کہا عدل کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا عدل سے رہو, جس کا جو مقام ہے وہاں رکھو. انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ دیکھو جب کسی سے معاملہ کرو, اب میرے دماغ میں یہ ہونا چاہیے آیا ہو نا کہ رابعہ نے اتنا کچھ میرے لیے کیا, یار میں نے کچھ بھی نہ کیا اس کے لیے. انسان بنا ہے لفظ انس سے, عربی کا لفظ ہے انس, ہوتا ہے ٹو نو, ٹو ہولڈ, ٹو فیل. کون پوچھو تو صحیح. ہم نے عادت ڈالی ہوئی ہے, جہاں ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کو فون ضرور کرتے ہیں. بچے فون کرتے ہیں, بابا آپ ٹھیک ہیں, ہاں میں ٹھیک ہوں, بیٹا آپ ٹھیک ہیں, ٹھیک ہیں, سمینا آپ ٹھیک ہیں. 2-3 چیزیں اگر آپ کی اس پہ اٹھاؤں تو احساس, ایک دوسرے کا چھوٹی باتوں پہ خیال رکھنا, ٹائم اسپینڈ کرنا, میک شیور کہ آپ ایک ساتھ ہیں, شوق شیئر کرنا. یہ بیکاز آئی فیل کہ یہ ٹپس ہیں جو ہم ینگ جنریشن کو دے سکتے ہیں کہ بھئی اس طرح اپنی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کریں. اچھا یہ بتائیں, سوسائڈ کی بات کی آپ نے, پھر اس سے واپسی کیسے ہوئی؟ واٹ اسٹاپڈ یو؟ کیا ہوا تھا؟ The Almighty took my hand. Of course. And he said, okay, there's more to life than you're thinking. Life must go on. ایک سورہ رحمان کی آیت ہے, کل من الیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے, صرف باقی رہے گی تمہارے رب کی کرم کی شکل, وہ رہے گی ذات اس کی. So holy scriptures, holy books, they give you strength no matter what. ہر ریلیجن کا ایک ہی میسج ہے, ہیومینٹی. کوئی ریلیجن نہیں تمہیں کہہ رہا مارو اس کو, کوئی ریلیجن نہیں کہہ رہا کہ تم اس کو دھکا دے, کوئی بھی نہیں. ریلیجن ہر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بی کائنڈ, بی ہیومین. You have to be kind to your wife, to your husbands, to your spouses, to your lovers, to your fathers, to your mothers, to your friends, to your servants. کچھ نہیں ہے یار, یہ یوں جاتا نہیں. یہ کیا ابھی, یہ کیا ایک جب تھا, میں چھوٹا سا واقعہ, بہت میں پرٹیکولر ہوں اپنی چیزوں کا نا. سو بچے چھوٹے تھے, پہنتے تھے, کہنا نہیں کرو میری چیز. یہ گھڑی تمینہ نے شادی سے پہلے مجھے دی تھی, آپ نے ابھی 35 ایئر. یس, ماشاءاللہ. ہاں. سو میں وہ تو میں نے کہا یار ابھی یہ میں مر گیا, ابھی رات سو رہا ہوں, نہیں اٹھا تو صبح تو کسی کے ہاتھ میں ہوگی. میں نے بچوں کا, میں کہا کھیلو بیٹا اس سے, جاؤ مزے کرو, تمہاری ہے. سب چیزیں, میرے سارے کوڈز میرے بچوں کو پتہ ہیں, میرے بینک اکاؤنٹ تمینہ کے پاس ہے, سب. مجھے کیا کرنا ہے؟ باپ اور بیٹے کی ریلیشن شپ کے بارے میں آپ کیا, کیسی ہونی چاہیے؟ کوئی دوستی ہونی چاہیے, بہت زیادہ کلیش دیکھتے ہیں, لیکن ایک حد ہونی چاہیے. بالکل ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ابے تبے کیا نہیں. تمیز ہونی چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سننا چاہیے. ہر انسان کو سننے کی عادت ڈالنی چاہیے. وی مسٹ لسن ٹو دی ادر پرسن. ہم تو سننے پہ بلیو ہی نہیں کرتے. سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہو گئی ہے نا. تو آپ سننے تو صحیح, پوری بات سن لیں, پھر اس کے بعد آپ اختلاف کرنے چاہے تو آپ کہیں گے یار نہیں اچھی بات نہیں ہے, آپ بات پوری سنیں. یہ اچھی ٹپ ہے کہ سنیں ضرور ان کی بات, پہلے سے ججمنٹ کال نہیں دیتے. ہمارا مقصد ہی یہی ہے. اگین پیپل ول اسٹارٹ کالنگ می ملا. حدیث یہی ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ کبھی کسی کی بات پوری نہیں سنتا. تو سنیں, بچے کو بھی سنیں, ان کی ایسپریشنز ہیں, ان کے خواب ہیں, وہ انڈیویجول ہے. وہ میں یہ فیل کرتا ہوں بڑی اسٹرانگلی, اینڈ آئی بلیو ان دس, دیٹ
بچے جو ہوتے ہیں وہ اپ گریڈڈ ہیومینٹی ہے, ماڈلز آف ہیومینٹی. دیر سو مچ وی نیڈ ٹو لرن فرام دیم. ہمارا تو اب اپ گریڈ بھی نہیں آتے نا, ہم تو وہ P1 ہو چکے ہیں نا بالکل ہی. You are up to date with لیکن everything. only offer our experience, that's we have, because we've passed through this way. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ بیٹے یہاں گڑا تھا, یہاں گٹر تھا, ہو سکتا ہے بند ہو گیا ہو, لیکن یہاں تھا گڑبڑ. تم جا رہے ہو, you will have to pass the same way. تو پوچھ کے جاؤ گے تو میں تمہیں ایک فور وارن کر دوں گا, وہاں تو ذرا پہلے سے ہی کیئرفل ہو جانا. ہو سکتا ہے گڑا نہ ہو, بن چکا ہو, اسموتھلی گزر جاؤ گے. ہوگا تو تم بچ جاؤ گے. لیکن تمہاری اپروچ میں نے اپنانی ہے, جس طرح تم زندگی کو دیکھتے ہو. ہیومینٹی کے تم ایپل 14 ہو تم. بالکل ہمیں بچوں سے بہت کچھ سیکھنا ہے, صحیح بات, نئی نسل سے سیکھنا ہے. ہم تو ایسے موجوں میں لیٹ کے آ گئے نا. اچھا ہمیں خوش قسمت تھے, ہمیں اچھا پارٹنر زندگی کا مل گیا, اس نے ہمیں تکلیف ہی محسوس نہیں ہونے دی. ہمیں پتہ ہی نہ چلا کہ کون سی چیز کہاں سے آئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کیسے اس نے کھینچتان کے پورا کیا, ہمیں معلوم ہی نہیں چلا. Everybody is not that lucky. True. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. Thank you so much for your time. Thank you. I had a lovely conversation, from جذباتی conversations to lessons in life and love. I think کافی کچھ, and then your journey ٹی وی کے بارے میں, انڈسٹری کے بارے میں بھی, آئی تھنک ہم نے کافی چیزیں آج کور کر لی ہیں. بٹ شکریہ بہت بہت آپ کا. نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. بس محبت کریں, محبت ہی ہے جو پار لگائے گی آپ کو, ادروائز صحیح بات ہے. شکریہ بہت بہت, اور اتنا خوبصورت ہمیں گانے سنانے کا بھی. ہماری تو آج کافی عید ہو گئی. اینڈ آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, ایک تو انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے جو ابھی آپ بس انشاءاللہ اللہ کرے وہ جلدی پورا ہوگا, وہ دیکھیں گے آپ. ویری ایکسائٹنگ جو ہم نے. بٹ یہ ہے کہ آپ اپنے اس میں ہر دفعہ آ کے بولیں کہ بچوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. بالکل, ہمارا فیوچر وہ ہیں اور کوئی نہیں. ہمارا فیوچر صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ہمارا فیوچر ہمارے بچے, ورنہ ہم اسی طرح لگے رہیں گے. اگر ہم ان کو صحیح ویلیوز نہیں دی تو وی ول ریگریٹ اٹ لیٹر. آپ اپنا بہت خیال رکھیے. آپ بھی. سب سے امپورٹنٹ, آپ نے دیکھا نہیں میچنگ. ہاں, انہوں نے فون کر کے مجھے کہا تھا کہ پنک پہن کے آنا, اچھا لگے گا. وی آل اسٹینڈ فار دا پنک ریبن, اس کے لیے بھی ہم فائٹ کر رہے ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.